بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے صرف آپ لفظ حمد کے اوپر ہم مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ الحمدللہ کی ایک تفسیر وہ ہے اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کے اعتبار سے کہ الحمد کے اوپر الف لام یا استغراق کے لیے ہے یا جنس کے لیے ہے، اور للہ کے اندر لام وہ اختصاص کے لیے ہے یا ثبوت کے لیے ہے۔ اس چیز کا مطلب یہ ہے کہ حمد کا ہر فرد وہ خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ آپ کائنات کے اندر کسی کی بھی تعریف کر لیں، وہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو یہ کھانا کھلانے کی جو نعمت ہے، یہ صلاحیت ہے یا توفیق یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سرے سے کھانے ہی کو پیدا نہ کرتا یا کھانا تو موجود ہوتا لیکن اس شخص کے پاس کھانا کھلانے کے لیے وسائل موجود نہ ہوتے، یا کھانا بھی موجود ہوتا، پیسے اور وسائل بھی ہوتے، لیکن اس شخص کے دل کے اندر وہ کھلانے کے لیے رحم ہی پیدا نہ ہوتا، یا کھانا بھی ہوتا، پیسے بھی ہوتے، دل میں رحم بھی ہوتا، لیکن جس کو کھانا کھلایا جا رہا ہے وہ اپنا وہ جبڑا ہی نہیں ہلا سکتا، اس کے منہ کے اندر لقمہ ہی نہیں جا سکتا، تو یہ ساری صورتیں پیدا کرنے والی یا توفیق دینے والی کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ہے کہ جو کھانا بھی پیدا کر رہی ہے، وسائل بھی پیدا کر رہی ہے، اور دلوں کے اندر رحم بھی ڈال رہی ہے، اور وہ چیز دوسرے تک پہنچا بھی رہی ہے۔ تو اس طرح یہ ثابت ہوا کہ کائنات میں آپ کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں، کھانے کی تعریف کریں، حسن کی تعریف کریں، کسی چیز کی تعریف کریں، وہ حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے الحمدللہ سے کسی کام کی ابتدا نہ کی تو وہ کام اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت وہ اٹھا لیتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لم یبدا بحمد اللہ تعالی فہو اقطع، کہ جو کام اللہ کی حمد کے بغیر ہوں اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے تعجب ہے کہ مومن کا کیسا اللہ تعالیٰ نے نصیب بنایا ہے، اگر اسے بھلائی پہنچتی ہے تو اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اسے مصیبت پہنچتی ہے تو تب بھی وہ اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل۔ امام ترمذی وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ملک الموت کسی شخص کے چھوٹے بچے کی روح کو قبض کر کے لے کے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا کہ جب تم نے میرے بندے کے دل کے پھل کو توڑا تھا اس وقت پہلے الفاظ اس کی زبان پر کیا تھے؟ تو ملک الموت عرض کرتا ہے کہ حمیدہ کا واسترجع، کہ باری تعالیٰ اس نے تیری حمد بیان کی اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ابنوا لہ بیت الحمد، کہ اس کے حمد کہنے کی وجہ سے جنت کے اندر اس کے لیے ایک محل بنایا جائے جس کا وسموا لہ بیت الحمد، اس کے لیے وہ محل بنایا جائے اور اس کا نام وہ بیت الحمد وہ رکھا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھائے یا پانی پیے تو اسے چاہیے کہ وہ دعا کریں کہ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے کھلایا اور جس نے مجھے پلایا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ جب بندہ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو پہلے سے زیادہ وسیع رزق عطا فرماتا ہے،
اور اس بندے کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی اچھا خواب دیکھے تو جیسے ہی بیدار ہوں تو اس کے بعد فوراً الحمدللہ کہیں۔ ایک روایت میں اگر کسی کو چھینک آئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ الحمدللہ کہیں۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سونے کا ارادہ کرتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے کہ بسمک اموت و احیی، کہ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو ہے میں سو رہا ہوں اور اللہ ہی کے بابرکت نام سے میں بیدار ہوں گا۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوتے پھر حمد بیان کرتے ہیں، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے جو ہے وہ میرے اوپر موت وارد کی اور دوبارہ مجھے جو ہے وہ زندہ کیا، الحمدللہ الذی اموت و احیا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی بلند جگہ کی طرف تشریف لے جاتے، ٹیلے کی طرف تشریف لے جاتے، بلندی کی طرف جاتے تو آپ جو ہے وہ ہر قدم پر اللہ کی حمد بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، اور الحمدللہ یہ یملأ المیزان، یہ میزان کو جو ہے وہ بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھرنے سے مراد یہ ہے کہ کل قیامت والے دن اگر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی شان کے مطابق الحمدللہ کو مجسم کرے، ایک جسم کی صورت میں بنایا جائے تو اس کو میزان کے اوپر رکھا جائے گا تو یہ میزان کے اوپر بھاری ہوگا۔ یہ علماء نے اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو صبح و شام جو ہے وہ 100 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کے راستے کے اندر، جہاد کے اندر 100 گھوڑے جو ہے وہ مہیا کیے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث پاک ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی نعمت ملتی ہے تو نعمت ملنے پر جب وہ اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر بیان کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے افضل ترین نعمت جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری نعمتیں وہ ہر اعتبار سے جو ہے وہ دی ہوتی ہیں، وہ کال کے اعتبار سے، وہ حال کے اعتبار سے ہوں، جیسی بھی چیزیں ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کے زبان سے شکر نہیں نکلتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے جب وہ شکر ادا نہیں کرتے تو جو نعمتیں ان کے پاس ہوتی بھی ہیں تو وہ بھی زائل ہو جاتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھتے۔ اسی طرح ایک مسئلہ شریعت کے اندر یہ ہے کہ کیا کوئی شخص جو ہے وہ خود اپنی تعریف کر سکتا ہے؟ تو یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے، نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو خود بخود اپنے آپ کی تعریف کرتے تھے؟ بل اللہ یزکی من یشاء، یہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو ہے وہ پاکیزگی جو ہے، پاکیزہ نفس جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اگر کوئی شخص ایسا شخص ہے کہ جو آپ اگر اس کے منہ کے اوپر تعریف کریں تو تعریف کرنے سے حضور علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ اگر ایسا شخص ہے کہ وہ متکبر ہو جاتا ہے یا آپ تعریف کر کے دنیاوی غرض حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیاوی منصب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ تعریف بیجا تعریف ہے تو اس تعریف سے علماء نے منع کیا ہے۔ اگر ویسے تعریف ہے جو ایک حد کے اندر رہ کر ہے، کسی کی تعریف کے لیے، کسی کی دلجوئی کے لیے، اس کو ابھارنے کے لیے، جس طرح اساتذہ اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں، تو اس تعریف کو جو ہے وہ مذمت نہیں ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر معاملے کے اندر، ہر نیک کام کے اندر جو ہے اللہ تعالی ہمیں حمد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے جو ظالم اور متکبر لوگ ہیں ان کی تعریف سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔